18ویں نمبر پر کتاب ہے الریاض المستطابہ، الریاض المستطابہ فی جملۃ من روا فی الصحیحین من الصحابہ۔ الریاض المستطابہ فی جملۃ من روا فی الصحیحین من الصحابہ۔ علامہ یحییٰ بن ابو بکر، علامہ یحییٰ بن ابو بکر عامری یمانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 893 ہجری۔ اس کتاب میں ان صحابہ اکرام کا تذکرہ ہے کہ جن سے صحیحین میں روایات منقول ہیں، جن سے بخاری اور مسلم نے روایتیں نقل کی ہیں، ان صحابہ اکرام کا تذکرہ ہے۔ یہ کتاب حروف معجم کی ترتیب پر ہے۔ اس میں انہوں نے حسن ترتیب کے ساتھ صرف ان صحابہ اکرام کا تذکرہ کیا ہے کہ جن سے صحیحین میں احادیث منقول ہیں، اور کتنی روایتیں منقول ہیں اس کی تعداد بھی بیان کی، اور جن روایات میں امام بخاری نقل میں ان سے منفرد ہیں ان کی تعداد بھی الگ سے بیان کی، اور جن روایات میں امام مسلم منفرد ہیں ان کی تعداد بھی بیان کی۔ یعنی اس کتاب کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے ان صحابہ اکرام کا تذکرہ آئے گا جن سے صحیحین میں احادیث منقول ہیں، اور کتنی تعداد میں ہیں ان تعداد کی تصریحات سامنے آئیں گی۔ نمبر 19 عین الاصابہ، عین الاصابہ فی معرفت الصحابہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، متوفی 911 ہجری۔ یہ کتاب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 852 ہجری کی کتاب الاصابہ فی تمییز صحابہ کا اختصار ہے۔ چونکہ وہ کتاب تفصیلی تھی تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے عین الاصابہ میں اس کتاب کی تلخیص کی ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی اس قسم کی تلخیصات بڑی معروف ہوتی ہیں، چونکہ ان کا مطالعہ بڑا وسیع تھا اور تمام علوم پر ان کی نظر بھی تھی، اس لیے انہوں نے بہت سی کتابوں میں اس طرح اختصارات کیے اور بڑے جامع اختصارات کیے۔ میں ان کی چند کتابوں کا بطور فائدہ کے تذکرہ کر رہا ہوں، امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ جیسے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن، اس میں قرآن کریم کی 80 انواع کا ذکر ہے۔ اب علوم القرآن پر تو بہت سی کتابیں لکھی گئیں، لیکن ان کتابوں میں مواد تھا، منتشر تھا، بعض میں اختصار تھا، بعض میں بہت تفصیل تھی۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ان تمام کو جامعیت کے ساتھ 80 انواع پر تقسیم کیا اور 2 جلدوں میں یہ کتاب لکھی، جو اس وقت علوم القرآن کی بڑی جامع کتاب ہے۔ اسی طرح اصول حدیث پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں، لیکن علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی بعد میں آ کر تدریب الراوی، تدریب الراوی اس وقت 2 جلدوں میں طبع ہے،
نہایت ہی جامع کتاب ہے. اصول حدیث کی تمام مباحث تقریباً اس کتاب میں موجود ہیں. ہر اصطلاح، تشریح، مثال اس پہ لکھی گئی کتابیں، نقد و جرح، 900 سالہ ساری معلومات کو انہوں نے جمع کر دیا. اسی طرح اب تفسیر بالروایت، احادیث مبارکہ کی روشنی میں تشریح کرنا، اس پر تفسیریں تو تھیں. اب جیسے تفسیر ابن جریر ہے، تفسیر طبری ہے، تفسیر ابن ابی حاتم ہے، الکشف والبیان ہے، تفسیر بغوی ہے، ابن کثیر ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، صرف اور صرف احادیث اور روایات کو جمع کر کے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، الدر المنصور فی التفسیر المأثور. الدر المنصور فی التفسیر المأثور، جس میں تقریباً 17,000 کے لگ بھگ روایات موجود ہیں. اتنا بڑا ذخیرہ احادیث مرفوع، موقوف اور مقطوع کا اس حسن ترتیب اور جامعیت کے ساتھ کسی اور کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا. اور ان کا کمال یہ کہ انہوں نے روایات صرف کتب حدیث سے جمع نہیں کی، بلکہ کتب حدیث سے، کتب رجال سے، کتب تاریخ سے، کتب تراجم سے، تمام کتابوں سے روایات کو لے کر اس کے تحت لکھا. اس لیے آپ کے سامنے بات آئے گی مثلاً قال الخطیب فی تاریخی، اور یہ بیان کریں گے کہ یہ روایت جو ہے علامہ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ذکر کی، یعنی تاریخ مدینہ دمشق، اس کے حوالے سے بھی حدیثیں انہوں نے لائی. تو بہرحال یہ کتاب بڑی جامع اس اعتبار سے کہ اس میں احادیث اور روایات کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. لیکن البتہ اس میں بہت سی روایتیں موضوع بھی آ گئی ہیں، غیر مستند بھی آ گئی ہیں. جب کام جامعیت والا ہوتا ہے تو اس میں تحقیق کا پہلو رہ جاتا ہے، اور جب آدمی تحقیق میں جاتا ہے تو عموماً جامعیت مشکل ہو جاتی ہے. اسی طرح ان کی ایک اور اس اعتبار سے جامع کتاب جس میں انہوں نے یکجا کیا، جیسے کہ طبقات الحفاظ. اب امام ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ تھی، انہوں نے تلخیص کی طبقات الحفاظ، اختصار کے ساتھ جتنے بڑے محدثین ہیں ان سب کے حالات انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کر دی. یا ان کی تاریخ الخلفاء، اب انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے شروع کیا اور تمام خلفاء کے حالات مختصر مگر جامع. اس لیے آپ کو اس میں خلفاء راشدین کا، صحابہ اکرام میں دیگر خلفاء، بنو عباس کے، بنو امیہ کے اور ان کے بعد کے ادوار کے سب خلفاء کا ذکر ملے گا. تو نام تاریخ الخلفاء. اس طرح احادیث مبارکہ پر ان کی جو جامع کتاب ہے الجامع الصغیر فی احادیث البشیر والنذیر، تو انہوں نے احادیث مبارکہ کے پورے ذخیرے کو جمع کرنے کا ایک کام شروع کیا اور روایات کا بہت بڑا ذخیرہ ایک کتاب میں جمع کر دیا. یعنی احادیث مرفوعہ کو، موقوفہ کو، مرفوعہ میں پھر قولی فعلی روایات کو اور تقریری روایات کو جمع کیا. پہلے تو یہ کام بہت لمبا کر رہے تھے، سب احادیث کا احاطہ کر رہے تھے. الجامع الکبیر یہ کام ان کے لیے ذرا دشوار ہوا، تو انہوں نے پھر اس کا اختصار کیا الجامع الصغیر کے نام سے، الجامع الصغیر فی احادیث البشیر والنذیر. تو بہرحال وہ کتاب بھی ان کی بڑی جامع ہے. اسی طرح میں نے عرض کیا یہ جو ابھی صحابہ کرام کے حالات پر ہے تو یہ کتاب بھی ان کی بڑی مفید ہے، مختصر مگر جامع، عین الاصابہ فی معرفت صحابہ. اسی طرح انہوں نے صحاح ستہ میں ہر کتاب کی شرح لکھی ہے، مختصر ہوتی ہے مگر بڑی جامع ہوتی ہے. دو علماء گزرے، ایک علامہ ابوالحسن سندھی رحمۃ اللہ علیہ، ایک علامہ سیوطی رحمہ اللہ، جنہوں نے پوری صحاح ستہ کی شرح لکھی بطور حواشی کے، مختصر مگر جامع شرح. اکثر آپ دیکھو گے ہر جگہ آپ کو وہ نیچے نظر آتی ہے حاشیے کے طور پر علامہ سیوطی کا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس اعتبار سے بڑا کام لیا کہ انہوں نے پورے صحاح ستہ کی شروحات لکھی ہیں. تو بہرحال میں بات ایک عرض کر رہا تھا ان کی کتابوں میں جامعیت ہے. اسی طرح موضوع روایتیں جتنی ہیں انہوں نے ابواب کی ترتیب پر اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، اور تمام موضوع روایات کو انہوں نے یکجا کر دیا. سند کے ساتھ ابواب کی ترتیب پر موضوع روایات کو انہوں نے جمع کیا.
تو ان کی کتابوں میں اس طرح کی بڑی اہم چیزیں ملتی ہیں. بہرحال یہ میرا عنوان نہیں ہے، کسی دن بات کریں گے علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی تصانیف اور ان کا تعارف. اسی طرح جو مشہور شخصیات ہیں، کبھی وقت رہا اس پر بات کہ مشہور مصنفین جو 1400 سال کے عرصے میں گزرے اور اللہ نے جن سے دین کا بہت بڑا کام لیا، ان کی معروف تصنیفات اور ان کتابوں کا تعارف بھی سامنے آیا. تو بہرحال علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی یہ کتاب اس لحاظ سے مفید ہے کہ یہ علامہ حافظ ابن حجر کی کتاب کا اختصار ہے. نمبر 20 درر الصحابہ فی من دخل مصر من الصحابہ. درر الصحابہ فی من دخل مصر من الصحابہ. یہ بھی علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ متوفہ 911 ہجری. یہ حضرت کا مختصر رسالہ ہے جس میں انہوں نے ان صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے جو صحابہ کرام مصر میں آئے تھے. ان کی آمد اور ان کی مختصر سوانح انہوں نے ذکر کی ہے. نمبر 21 البدر المنیر فی صحابۃ البشیر والنذیر. البدر المنیر فی صحابۃ البشیر والنذیر شیخ محمد قاسم بن صلاح سندھی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1152 ہجری. اس کتاب میں انہوں نے ان صحابہ کا تذکرہ کیا ہے جن کی صحابیت کسی روایت سے یا کسی معتبر ذریعے سے معلوم ہوتی ہے. دیگر صحابہ کا تذکرہ نہیں کیا. تو اس کتاب سے آپ کو ان صحابہ کے حالات معلوم ہوں گے جن کا تذکرہ کسی حدیث میں آیا ہو اور اس میں صراحت موجود ہو کہ یہ حضور سے براہ راست کوئی بات نقل کر رہے ہوں، یا آپ کی صحبت کا تذکرہ براہ راست اس میں آیا ہو، یہ کسی معتبر ذریعے سے معلوم ہوا ہو. ان صحابہ کرام کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے. تو یہ کتاب جامع تو نہیں ہے، البتہ احادیث نقل کرنے والے صحابہ کرام کے حالات کا تذکرہ اس میں اچھا ہے. نمبر 22 حیات الصحابہ. یہ حضرت مولانا محمد یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 1384 ہجری کی تصنیف ہے. حضرت علامہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت کے فرزند ہیں. تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے بیٹے ہیں یہ مولانا محمد یوسف کا ہے، اور یہ ان کی تصنیف ہے. یہاں مختصر ایک بات عرض کروں. حضرت شیخ الحدیث صاحب جو ہیں مولانا محمد زکریا صاحب، یہ مولانا محمد الیاس صاحب کے بھتیجے لگتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت کے بانی. مولانا زکریا صاحب کے جو والد تھے مولانا محمد یحییٰ صاحب، وہ اور مولانا الیاس صاحب دونوں بھائی ہیں. مولانا الیاس صاحب مولانا یحییٰ صاحب دونوں بھائی ہیں. تو شیخ الحدیث صاحب بھتیجے لگے اور مولانا الیاس صاحب شیخ الحدیث صاحب کے چچا لگے. اس گھرانے سے اللہ نے دین کا بڑا کام لیا. اس کے پیچھے ایک بڑی اہم وجہ کہ مولانا الیاس صاحب مولانا یحییٰ صاحب کی جو والدہ تھی نا، یہ بڑی نیک صالح متقیہ عورت تھی. اس پر اگر آپ نے پڑھنا ہے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت. مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت. اس طرح حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی جو کتاب ہے آپ بیتی، یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اس کو ایک دفعہ ضرور مطالعہ کر لیں. جس طرح مولانا ابو الحسن ندوی کی کاروان زندگی ہے، اسی طرح ان کی آپ بیتی ہے. اس میں آپ کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی
حضرات اکابر کا ذوق، علمی تعلق، صحبت، استفادہ، محنت، مشقتیں، اکابرین کے آپس میں محبت، بہت سی چیزیں اس میں ملتی ہیں، آپ ملتی ہیں۔ اسی طرح شیخ الحدیث صاحب کی ایک کتاب ہے اکابر کا رمضان، اکابر کا رمضان۔ اکابر جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزارتے تھے، تو بہرحال آپ بیتی میں بھی واقعہ ہے، اور اسی طرح مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت میں اس خاتون کا معمول یہ تھا، مولانا الیاس صاحب کی والدہ کا، یہ رمضان المبارک میں 40 سپارے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور روزانہ ایک قرآن اور 10 سپارے یہ خاتون پڑھتی تھی، 40 سپارے۔ گھر کے کام کاج بھی کرتی تھی، ساتھ زبان سے تلاوت بھی کرتی تھی، اور اس کے علاوہ اذکار ہیں وہ میں نے ذکر کیے ہیں خواتین اسلام کے ایمان افروز واقعات میں۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ تسبیحات، مثلاً اب 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 1000 دفعہ، لفظ اللہ کا بھی 3000 دفعہ، سبحان اللہ الحمدللہ 1000 دفعہ، درود ابراہیمی 1000 دفعہ، لا حول ولا قوت 1000 دفعہ، بہت ساری تسبیحات حضرت نے ذکر کی۔ اس خاتون کی زندگی میں تقویٰ بہت تھا، اور پھر جس وقت یہ اپنے بیٹے مولانا یحییٰ صاحب کو دودھ پلاتی تھی، شیخ الحدیث صاحب کا جو والد ہے، یہ واقعہ حضرت نے آبیتی میں بھی لکھا ہے، لام الدراری کے شروع میں حضرت کا مقدمہ ہے شیخ الحدیث صاحب کا، اس میں بھی ہے کہ میرے والد کو جب دودھ پلاتی تو میری دادی قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر دودھ پلاتی تھی، ساتھ تلاوت کرتی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کے والد صاحب سنتے رہے، اور جب بولنے لگے تو کہا قرآن کریم کا کچھ حصہ ان کو زبانی یاد ہو گیا، یعنی ماں کی گود میں سن کر قرآن کو یاد ہو گیا۔ تو اور پھر اللہ نے اس گھرانے سے اسی لیے دین کا بڑا کام دیا۔ ہم چاہتے ہیں اولاد پیدا ہو محمد بن قاسم، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، اور گھر میں چلتا ہے انٹرنیٹ اور کیبل، اور اولاد کو کھلاتے ہیں حرام اور سود کا پیسہ، اپنی زندگی میں تقویٰ نہیں ہوتا، مائیں دودھ پلاتی ہیں انٹرنیٹ کیبل کے سامنے بیٹھ کر، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، بے حیائی کا ماحول ہوتا ہے، تو اس لیے اولادیں پھر نافرمانی ہوتی ہیں۔ اور جب ان کی زندگیوں میں تقویٰ تھا تو اللہ نے پھر اولادیں بھی ایسی نہیں کی۔ 40 سپارے پڑھنا کوئی آسان کام تھوڑی، وہ بھی عورت ذات، گھر کے کام کاج بھی، ضروریات بھی، ساتھ تلاوت بھی، پھر اللہ نے ان کی اولاد سے بڑا کام لیا، اس لیے پورے گھرانے کو اللہ نے بڑا نوازا۔ شیخ الحدیث صاحب کے آپ آپیتی پڑھے، اس طرح اکابر کا رمضان، گھرانے میں تلاوت پہ مقابلہ ہوتا تھا، کون زیادہ قرآن کی تلاوت کرے، تو فرمایا میری ایک بچی یومیہ 15 17 سپارے تلاوت ہو جاتی، دیگر کام کاج کے ساتھ۔ اور اپنا معمول تو لکھا ہے کہ میں یومیہ رمضان المبارک میں حضرت شیخ الحدیث صاحب روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے۔ اپنے والد کا بھی معمول لکھا، 6 مہینے تک روزانہ ایک قرآن پڑھنا ان کا معمول تھا، اور قرآن ان کو ایسا یاد تھا، نسب سالین میں واقعات لکھے ہیں، 3 دن میں پورا قرآن سناتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان سے ان کی والدہ نے کہا کہ آپ قرآن سنانے آؤ، تو یہ آئے، ڈائریکٹ پہنچے، جیسے ہی اسٹیشن سے اترے گھر آئے، تراویح کا ٹائم تھا، قرآن دہرانے کا بھی وقت نہیں تھا، بس مصلح پر آئے، 10 سپارے پڑھے، اگلے دن 10، تیسرے دن 10، 3 دن میں قرآن ختم ہو گیا، پھر رخصت کی اور چلے گئے۔ مولانا یحییٰ صاحب کو قرآن اثبت تھا، بہت مضبوط قرآن یاد تھا، اس پورے گھرانے کو ہی قرآن کے ساتھ بڑا تعلق تھا، شاید اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے اس گھرانے کو بہت نوازا۔ آج پوری دنیا میں ہدایت کی فضا پھیلی ہوئی ہے، لاکھوں انسانوں کو اللہ نے ہدایت دی، تو پیچھے قربانی ہمیں ان کی خاتون کی نظر آتی ہے جس نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پھر دل میں اللہ نے دین کا بڑا درد تھا، ساری رات اٹھتے جاگتے رہتے، یوں تڑپتے جیسے کسی مچھلی کو آدمی نکالے، وہ تڑپتی کہ ساری دنیا کیسے ہدایت کرائے، سارے مسلمان کیسے ہدایت کرائیں گے، یوں تڑپتے رہتے، ہر وقت بے چین بے قرار ہوتے۔ تو مولانا مظفر حسین کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیت ہے، وہ فرماتی تھی مجھے ان سے صحابہ کی سی خوشبو آتی، یعنی صحابہ کی زندگی میں جیسے دین کی طرف محبت، جذبہ، لگن اللہ نے وہ رکھا۔ تو بہرحال اگر ممکن ہو آپ یہ کتاب بھی مطالعہ کریں، مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو بات ہماری چل رہی تھی حیات الصحابہ پر، کہ یہ کتاب ہے مولانا محمد یوسف کاندیلوی صاحب، حضرت کی اس وقت 3 کتابیں ہیں، مولانا یوسف کاندیلوی صاحب کی 3 کتابیں ہیں، اور تینوں بڑی مفید کتابیں۔ پہلی کتاب ان کی ہے امانی الاحبار، امانی الاحبار، یہ شرح معانی الاثار کی شرح، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ
متوفہ 321 ہجری کی، جو شرح معانی الاثار ہے، انہوں نے یہ اس کی شرح لکھی ہے، لیکن یہ مکمل نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ حضرت کے کثرت اسفار بھی تھے، مشاغل بھی تھے، لوگوں کی ملاقاتیں بھی تھیں، لیکن جتنا لکھا ہے بڑا علمی اور تحقیقی انداز میں لکھا ہے، خاص طور پہ اس کا مقدمہ پڑھنے کے لائق ہے۔ اب یہ ادارہ تالیفات اشرفیہ سے طبع ہے، اتنے چھوٹے فونٹ میں وہ سمجھ ہی نہیں آتا۔ یہاں آپ کے ہاں بھی یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے تو وہ اس کو آدمی مطالعہ نہیں کر پاتا، اب تک اس پر کوئی علمی کام نہیں ہوا۔ شرح بڑی تحقیقی ہے، مواد بہت زیادہ ہے، جامعیت کے اعتبار سے بھی اس کی نظیر نہیں ہے، لیکن اب تک اس پر تعلیق، تحقیق، تخریج، کوئی علمی کام نہیں ہوا جس طرح کے ہونا چاہیے تھا۔ اس وجہ سے اس سے استفادہ نہیں ہے۔ جیسے الجوہر النقی ہے، پھر رد علی البیہقی، بہت مفید کتاب ہے، لیکن اب تک کوئی علمی کام اس پر نہیں ہوا۔ یا سید مفتی مہدی حسن شاہ جہان پوری رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد کی الاثار کی شرح لکھی تھی، میں نے ایک لائبریری میں دیکھی ہے، بہت پرانا نسخہ ہے، اور قلائد الازہار کے نام سے، قلائد الازہار، اس پر بھی اب تک کوئی کام نہیں ہوا، حالانکہ اس میں دلائل، مواد، احادیث، روایات کا بڑا ذخیرہ ہے۔ سید مفتی مہدی حسن شاہ جہان پوری احادیث اور آثار پہ اللہ نے ان کو بڑا تبحر دیا تھا۔ احناف کے دلائل ان کی نو کے زبان پر تھے، روات کے متعلق گہرا علم تھا۔ یہ اور مولانا حبیب الرحمن اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مصنف عبدالرزاق پر تعلیق و تحقیق کی۔ تو بہرحال میں نے عرض کیا ان کی اس کتاب پر اب تک کوئی کام نہ ہوا۔ دوسری ان کی مفید کتاب ہے منتخب احادیث، مولانا محمد یوسف کاندیلوی صاحب کی دوسری کتاب منتخب احادیث۔ اس میں جو تبلیغی احباب 6 نمبر بیان کرتے ہیں، ان 6 نمبر سے متعلق احادیث کا ذخیرہ ہے۔ 6 نمبر سے متعلق نماز کے بارے میں، کلمے کے بارے میں، ذکر کے بارے میں، اسی طرح تبلیغ کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں جمع کی ہیں۔ اگر تبلیغی احباب کسی سے ہی احادیث بیان کریں تو موضوع روایات سے بچ جائیں گے۔ اگر اپنے آپ کو اسی کا پابند کریں اور اسی کتاب کی احادیث کو آگے بیان کریں تو غیر مستند روایات سے، غیر مستند احادیث سے وہ بچ جائیں گے۔ اس میں حضرت نے مستند مواد کو جمع کر دیا اور اپنے موضوع پر ایک جامع کتاب ہے، ان 6 عنوانات پر روایات اور آثار کا ایسا ذخیرہ ہے کہ وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ تیسری ان کی کتاب مفید یہی حیات الصحابہ۔ یہ کتاب 4 بڑے ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کا پہلا باب ہے باب الدعوت الی اللہ و الی رسولہ، باب الدعوت الی اللہ و الی رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دعوت۔ دوسرا باب ہے باب البیعۃ۔ تیسرا باب ہے باب تحمل الشدائد فی اللہ، باب تحمل الشدائد فی اللہ، کہ دین کی خاطر جو مصیبتیں انسانوں پر آئیں، صحابہ پر جو مصائب آئے ان کے وقت کیا۔ اور چوتھا باب الہجرت۔ یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اس میں انہوں نے صحابہ اکرام کے واقعات کو جمع کیا۔ زیادہ تر صحابہ اکرام کے دعوت کے واقعات، یعنی صحابہ نے دعوت دی، دوسرے لوگ ایمان پر آئے، اور اس دعوت کے لیے انہوں نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، صحابہ پر کیسے حالات آئے، غیروں کی طرف سے کتنے مصائب آئے، ان تمام واقعات کو انہوں نے یکجا کیا۔ صحابہ اکرام کے واقعات کا اتنا بڑا ذخیرہ عربی اردو کسی اور کتاب میں نہیں، جتنا ذخیرہ انہوں نے جمع کیا ان سے پہلے کسی کتاب میں صحابہ کی دعوت کے اور دین کی خاطر آزمائشوں کے واقعات کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ اور یہ بھی ان کی کرامت سے کم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات، مشاغل کے باوجود ایک جامع کتاب، اس میں آپ کو تاریخ و مدینہ کی دمشق سے واقعات، کنز العمال سے واقعات، تاریخ بغداد سے واقعات، سیاح کے واقعات، تراجم کے، رجال کے، کتب احادیث کے، تاریخ کے، تمام کتابوں سے لے کر انہوں نے یکجا کیا، اس لیے بہت مفید ہے۔ اس کا فائدہ ایک تو یہ ہوگا صحابہ سے محبت بڑھ جاتی ہے، زندگی میں ایک دفعہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، صحابہ سے عقیدت محبت بڑھتی۔ نمبر 2، قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے،
صحابہ کرام کی آزمائشیں پڑھ کر ایمان پہ رسوخ حاصل ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ پھر صحابہ کی سنت کی عملی مثالیں بھی انہوں نے جگہ جگہ ذکر کی۔ صحابہ کے دین کے لیے قربانیوں کے واقعات ہیں، بیت عقبہ اولا، بیت عقبہ ثانیہ کا تذکرہ ہے، ہجرت الی الحبشہ، ہجرت الی المدینہ کا تذکرہ ہے، ہجرت کے موقع پر آنے والی تکلیفوں کا ذکر ہے۔ اس سے صحابہ اکرام کے کارنامے پتہ چلتے ہیں اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ سامنے آتا ہے۔ تو اگر کوئی اصل کتاب نہ پڑھ سکے تو اس کا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے حضرت مولانا محمد احسان الحق صاحب نے۔ حضرت مولانا محمد احسان الحق صاحب نے اردو میں ترجمہ 3 جلدوں میں عموماً طبع ہے، تو اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب کا محقق نسخہ وہ ہے جو دکتور بشار عواد کی تعلیق اور تحقیق کے ساتھ 5 جلدوں میں مؤسسۃ الرسالہ سے بتا ہے۔ مؤسسۃ الرسالہ سے وہ نسخہ بڑا محقق ہے۔ اس میں جہاں کہیں کوئی بات آئی ہے انہوں نے نیچے حاشیے میں اس کی تخریج کی ہے، جو واقعہ لکھا گیا ہے اسے اصل مراجع سے لکھا گیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ بڑا مفید نسخہ ہے۔ بیک وقت دونوں چیزیں سامنے آئیں گی، واقعات بھی اور اصل مراجع اور مصادر۔ نمبر 23 یہاں ایک کتاب کا تذکرہ آخر میں آ رہا ہے۔ ویسے تو سن ہجری کے لحاظ سے یہ پہلے گزرے، لیکن اس میں چونکہ تمام صحابہ کا تذکرہ نہیں ہے، صرف عشرہ مبشرہ کا تذکرہ ہے، لیکن بڑی جامعیت کے ساتھ ہے، تو یہ کتاب بھی مطالعے میں ہونی چاہیے۔ تو نام ہے الریاض النظرہ، الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ۔ علامہ احمد بن عبداللہ محب طبری متوفہ 694 ہجری، 694 ہجری۔ یہ کتاب اس وقت ہے تو 4 حصوں میں، لیکن ایک ضخیم جلد میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 صحابہ اکرام جن کو لسان نبوت سے جنت کی بشارت ملی، ان کے تفصیلی حالات ذکر کیے۔ اور یہ کتاب اس اعتبار سے بہت جامع ہے، انہوں نے ہر چیز کو لکھا۔ عنوان لکھیں گے، پہلے ان کا نسب آئے گا، پھر ان کا اسلام لانے کا واقعہ، پھر ہجرت کا واقعہ، پھر کن کن غزوات میں شرکت کی ان کا تذکرہ، ازواج اور اولاد کا تذکرہ، ان کے زہد و تقوی اخلاص کے واقعات کا تذکرہ، قربانیوں کا ذکر۔ تو صحابہ میں عشرہ مبشرہ کے واقعات اس کتاب میں بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہیں کوئی واقعہ اگر آپ کو نہ ملے تو آپ اس میں دیکھیں تو پھر آپ اصل تک پہنچ جائیں گے، اور اس میں اس واقعے کا تذکرہ انشاءاللہ موجود ہوگا۔ تو اس کا اندازہ مجھے ہوا خلیفہ اول، دوم، سوم، چہارم کے کام کے دوران کہ بہت سے واقعات جو کہاں نہیں ملتے یا تلاش کرنے کے باوجود تو اس کتاب میں وہ واقع مل جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جامع کتاب ہے، اگر اس کا اردو ترجمہ ہو جائے عمدہ انداز میں اور احادیث کو اصل مراجع سے تحقیق کر دی جائے، کیونکہ بعض روایات اس میں موضوع ہیں، بعض واقعات بھی غیر مستند ہیں، تو اگر تحقیق کر کے اردو میں ترجمہ کیا جائے تو ایک مفید کتاب ہے۔ عشرہ مبشرہ کے حالات پر ایک اچھی کتاب ہو۔ تو عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ 4 صحابہ کو خلفائے راشدین اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعید بن زید، ابو عبیدہ بن جراح۔ تو نام یاد رکھو۔ ان کا کوئی پوچھے مولانا صاحب عشرہ مبشرہ کون ہے، تو مولانا صاحب کو کرکٹ کے کھلاڑیوں کا نام تو یاد ہے لیکن عشرہ مبشرہ کے نام یاد نہیں۔ تو کیا نام ہے؟ 4 خلفائے راشدین، نمبر 5 حضرت طلحہ، نمبر 6 زبیر بن عوام، نمبر 7
عبد الرحمن بن عوف، نمبر 8 سعد بن ابی وقاص، اور نمبر 9 سعید بن زید، اور نمبر 10 ابو عبیدہ بن جراح۔ تو ان 10 صحابہ کے حالات اس کتاب میں موجود ہیں۔ نمبر 24 سیر الصحابہ۔ سیر الصحابہ حضرت مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی، حضرت مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی کی یہ تصنیف ہے، اور یہ اس وقت دارالاشاعت سے 9 جلدوں میں چھپی ہوئی کتاب ہے، 9 جلد۔ صحابہ اکرام کے حالات پر اس وقت اردو زبان میں سب سے جامع کتاب یہی ہے۔ انہوں نے پوری ان کی سوانح ایک حد تک جو انہیں مل سکی، انہوں نے اس میں سوانح ذکر کیے، لیکن حیات الصحابہ میں تو ان کی دعوت کے واقعات ہیں، ہجرت کے ہیں، دین کی خاطر مسائل مشکلات کے۔ اس میں یہ ترتیب ہے کہ ان کا نام و نسب، کب اسلام لایا، ہجرت، غزوات میں کب شرکت کی، ان کی زندگی کے واقعات، خلفائے راشدین ہیں تو فتوحات، پھر سن وفات، ازواج و اولاد، زندگی کے عام واقعات، سب کو انہوں نے لیا۔ اب اس کی جو پہلی جلد ہے، سب سے پہلی جلد میں خلفائے راشدین کا تذکرہ ہے۔ خلفائے راشدین کے بڑے تفصیلی حالات ہیں۔ اردو میں آج جب بھی کوئی لکھ رہا ہوتا ہے وہ اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا، اس سے لے کر ہی وہ آدمی اپنا مواد مکمل کرے گا اور اس سے کافی معلومات ملے گی۔ اس میں خلفائے راشدین کی دینی، سیاسی، انتظامی خدمات، ان کے دور حکومت اور ان کے زہد و تقوی، اخلاص و للہیت کے واقعات اور فتوحات کا تذکرہ۔ دوسری جلد میں ان جلیل القدر صحابہ اکرام کا تذکرہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے۔ دوسری جلد میں ان صحابہ اکرام کا تذکرہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ کی طرف جنہوں نے ہجرت کی۔ اس میں حروف تہجی کی ترتیب پر مہاجرین کے اسماء ذکر ہیں اور ان کی سوانح ہیں۔ تیسری جلد میں انصار صحابہ کی سوانح ہیں، تو وہ یہ دوسری میں مہاجرین کی، یا تیسری میں انصار صحابہ کی سوانح ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی دی، مدینہ میں حضور کی نصرت اور حمایت کی۔ تو اس میں انصار کا نسب نامہ، تاریخ، ان کا اسلام لانا، اور پھر حروف معجم کی ترتیب پر ان سب کا تذکرہ کیا۔ چوتھی جلد میں 4 کبار صحابہ کی سوانح ہیں۔ نمبر 1 حضرت حسن، نمبر 2 حضرت حسین، نمبر 3 حضرت امیر معاویہ، نمبر 4 عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 4 صحابہ کی سوانح اس میں۔ اس کے علاوہ 150 وہ صحابہ اکرام، یعنی جو عمر کے اعتبار سے کم تھے، دیگر صحابہ کے مقام مرتبے کے اعتبار سے کم تھے، ان 150 صحابہ کی بھی اس میں سوانح ہیں۔ 5ویں جلد میں انہوں نے پوری جماعت صحابہ کی زندگی کے عملی واقعات جمع کی، یعنی صحابہ کی عبادات کیسی تھی، معاملات کیسے تھے، معاشرت کیسی تھی، تلاوت اور اخلاقیات، ان کا تذکرہ ہے، اور ان کی سیاسی، مذہبی، علمی خدمات کا بھی ذکر ہے۔ 6ٹھی جلد میں ازواج مطہرات اور آپ کی بنات اربعہ کا تذکرہ ہے۔ ازواج مطہرات اور آپ کی 4 صاحبزادیوں کا تذکرہ تفصیلاً کیا ہے۔ اسی طرح اس میں دیگر صحابیات کی بھی سوانح لکھی، جو معروف صحابیات ہیں ان کی بھی معاشرتی اور اخلاقی اور دینی خدمات کا تذکرہ کیا۔ 7ویں جلد میں 96 مشہور اکابر تابعین کی مفصل سوانح، 96 جو بڑے بڑے تابعین گزرے ہیں
ان کی سوانح ہیں، یہ بھی حروف معجم کی ترتیب پر ہے۔ 8ویں جلد میں 19 جلیل القدر تبع تابعین کا تذکرہ ہے۔ اس میں تفسیر اور حدیث، فقہ اور تصوف کے ائمہ کرام بھی شامل ہیں۔ 9ویں جلد میں 74 جلیل القدر تبع تابعین کی سوانح ہیں، 74، اور اسی طرح ان کی علمی خدمات کا تذکرہ ہے۔ تو یہ کتاب 9 جلدوں میں دارالاشاعت سے طبع ہے، تو گویا اس میں صحابہ کی بھی سوانح ہیں، صحابیات کی بھی ہیں، تابعین کی بھی ہیں، اور تبع تابعین کے بھی بڑے ائمہ کی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی اسے اپنے مطالعے میں رکھ لے تو گویا صحابہ کرام